ایک آدمی نے سوال کیا کہ شرک بدعت کا کھانا کیا لینا جائز ہے؟ جیسے 11ویں کا کھانا ہے، جیسے فاتحہ کا کھانا ہے، اسی طرح کے جو کھانے ہیں وہ لینا جائز ہے کیا؟ سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی رزق گھر کو آتا ہے اس رزق کو لے لینا چاہیے، چاہے کسی بھی طرح کا ہو، اس سے ٹکرانا نہیں چاہیے، اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت کی روشنی میں اس کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، تم پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ جو کچھ کہ ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ تو پاکیزہ چیزیں کون سی ہیں؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور وضاحت کے ساتھ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ تم پر حرام اللہ نے کیا ہے مردار کو اور خون کو، خنزیر کو، اور وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اس جانور کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو اب دیکھیے کھانا، پاکیزہ کھانا کون سا ہے؟ حلالا طیبہ، حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو۔ حلال کب ہوگا؟ جب اللہ نے اس کو حلال کیا ہے تو وہ حلال ہوگا، اللہ کی طرف سے وہ حرام ہو جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے آگے فرمایا بکرا ہے، بکری ہے، یہ ایسے جانور ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، لیکن حلال کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر ذبح کرنے والا بھی مسلمان ہو، اور اس کے گلے پر چھری چلانے کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو تب وہ جانور حلال ہوگا۔ جانور حلال ہے لیکن ذبح کرنے والا مسلمان، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے تو اس وقت یہ جانور کھانا ہمارے لیے حلال ہوگا۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی اگر اس کو ذبح کر دے، اگرچہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کی بھی ذبح کرے تو تب بھی وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اگرچہ مسلمان ذبح کرے، ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہے، تب بھی وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جس کھانے کو رزق فرمایا گیا ہے وہ رزق ایسا ہو کہ اللہ کے نام پر، اور اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے وہ آ کر کیا ہے وہ رزق کہلائے گا۔ ورنہ تو اگر آپ نے کھانا بنایا، بریانی بنائی یا کوئی اور چیز میٹھا بنایا، اس میٹھے کو کسی غیر اللہ کے سامنے جا کر پوجا کیا گیا، کسی بت کے سامنے لے جا کر پوجا کیا گیا، اب اس پوجا کر کے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس دیوی دیوتاؤں کی تبرک اس کے اندر آ گئی ہے اور اس کو پرساد کے طور پر بانٹا جائے، تو کیا آپ اس کو رزق سمجھ کر اس کو لے لیتے ہیں؟ جس طرح یہ میٹھا حلال ہے، کھانا حلال ہے، لیکن نسبت کسی بت اور بتوں کے ساتھ ہو گئی ہے تو اس نسبت کی وجہ سے وہ میٹھا، وہ کھانا جو اس کے سامنے رکھ کر پوجا کیا گیا ہے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے 11ویں کے اندر جو کھانا پکایا جاتا ہے، جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے کہ یہ جانور انہی کا ہے، انہی کے نام پر دیا جا رہا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے، ان کے نام پر ذبح کریں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے، ہمارے لیے دعا کریں گے۔ تو جب نسبت کسی اللہ کے بندے کی طرف کی جائے، مخلوق کی طرف کی جائے، تو پھر جو کھانا حلال تھا وہ حرام بن جاتا ہے، اسے رزق نہیں کہا جائے گا۔ وہ اسی طرح ہے جس طرح کسی دیوی دیوتاؤں کے سامنے آپ نے حلال کھانا رکھا ہے، میٹھا رکھا ہے، لیکن نسبت کسی دیوی دیوتاؤں کی طرف ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ کھانا اور وہ میٹھا حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ چاہے 11ویں کا کھانا ہو، نسبت کسی مخلوق کی طرف ہو جا رہی ہے، اور یہ فاتحہ بھی وہی اسی طریقے سے دلاتے ہیں جس طرح یہ لوگ کھانا رکھ کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں کام کر دیا تو اس کا تبرک آ جائے گا، سب کو آ کر اس کو تقسیم کیا جائے گا، تو یہ رزق نہیں کہلائے گا، پھر وہ کھانا پھینکنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے یعنی شرک اور بدعت کا کھانا چاہے کوئی بھی لا کر دے تو سمجھو کہ یہ ہماری شریعت کے اندر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، ہمارے صحابہ کا طریقہ کیا تھا۔ اگر یہ لوگ اللہ کے رسول اور صحابہ کے طریقے کے خلاف چلتے ہوں، چاہے وہ کتنا بھی بڑا
کھانا بنا کر کتنا بھی یہ کرے تو پھر بھی وہ کھانا حلال نہیں ہوگا اور آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا، اس لیے یہ رزق نہیں کہلائے گا۔ تو اب مثال کے طور پر کوئی آدمی سود سے لے کر کوئی لا کر آپ کو دے دیا تو کیا یہ بھی رزق کہلائے گا؟ جبکہ اللہ نے سود کے کھانے کو، لینے کو، دینے کو، اس کی چیزیں خریدنے کو منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ رزق ہے، اس کو ٹکرانا نہیں، یہ رزق نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرائط سے، اللہ کے قانون کے حد سے ہٹ کر ان لوگوں نے آخر کیا ہے ایک نئے دین کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس دین، اس فاتحہ خوانی کو، اس 11ویں کو، اس آخر کیا ہے رجب کے اندر کی جانے والی تمام رسم و رواجوں کو، یہ سب کے سب کسی غیر اللہ کی طرف، اللہ کے بندوں کی طرف منسوب کر کے یعنی خود ایک نئے دین کے طور پر دین کے اندر اس کو داخل کیا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اس لیے ہرگز ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ رزق ہے، بلکہ اس کو پھینک دیا جائے یا اس سے نہیں لینا ہی بہتر ہے۔